اسلام پاک دامنی کا دین ہے، اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اسلام عفت کا دین ہے، نکاح پاکیزگی کو قائم رکھتا ہے۔ عام طور پہ جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو ایک پہلو پیش نظر ہوتا ہے، دوسرا پہلو نہیں پیش نظر ہوتا۔ مثلا میں نے سنا ہے کہ اس رمضان میں ٹیلی ویژن پر کچھ مسالک کے علماء بیٹھ کے ایک گفتگو کرتے رہے ہیں کہ نکاح متعہ جائز ہے یا نہیں۔ تو اس میں جو فریق مخالف تھے انہوں نے اپنے حوالے سے دلائل دیے بے نکاح متعہ جائز ہے، یعنی 2 دن کے لیے نکاح کر لیا، 1 ہفتے کے لیے نکاح کر لیا۔ تو مجھے ایک دوست جو بات سنا رہے تھے انہوں نے کہا جی جو فریق مخالف تھا اس نے بڑے دلائل دیے کہ وقتی نکاح کرنا، ہمیشہ کے لیے نہیں، 2 دنوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے، 1 ہفتے کے لیے نکاح کرنا جسے وہ متع کہتے ہیں، فریق مخالف نے ثابت کیا کہ یہ جائز ہے۔ اب جو دوست بیان کر رہے تھے میں نے ان سے کہا بھی آپ نے ایک پہلو دیکھا ہے، اور عام طور پہ مرد جب اس کو بیان کرتا ہے تو اپنے حوالے سے ہی وہ دیکھ رہا ہے کہ شاید مجھے 2 دنوں کے لیے نکاح کی اجازت مل گئی ہے، کیا آپ اپنی بیٹی کو بھی یہ سہولت دیں گے؟ وہ عالم جو، میں تو اسے عالم نہیں کہوں گا، جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی 1 ہفتے کے لیے نکاح جائز ہے، تو اگر آپ اس سے ہی کہتے کہ تم اپنی بیٹی کا 1 ہفتے کے لیے میرے ساتھ نکاح کر دو، ہفتے کے بعد آ کے لے جانا۔ اب مجھے بتائیں جس گھر کے بارے میں یہ بات ہو کہ یہاں 2 دنوں کے لیے 1 ہفتے کے لیے عورت مل جاتی ہے، اس گھر میں اور چکلے میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ تو پھر یہ متع کیا بنا رہا ہے معاشرے کو؟ بے حیائی کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ یہ تو دین کے غلاف میں لپیٹ کے زنا کو دیا جا رہا ہے۔ غلاف اوپر دین کا ہے اور نیچے بے حیائی ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، ایک ٹریک وہ ہوتا ہے جس پہ آدمی چڑھتا ہے خوشیوں تک پہنچتا ہے، کامیابیوں تک پہنچتا ہے، ذہنی سکون، قلبی سکون، دنیا کا سکون، آخرت کا سکون۔ ایک راستہ وہ ہے جس پہ آدمی چڑھتا ہے 2 جہانوں کی ناکامی۔ قرآن نے کہا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بے حیائی کا راستہ برا راستہ ہے۔ بے حیائی کا راستہ، بے حیائی کا راستہ۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا 2 فرشتے آئے مجھے اٹھا کے لے گئے، میں نے ایک جگہ مشاہدہ کیا، بہت بڑا تنور ہے، نیچے سے وسیع ہے، اوپر سے تنگ ہے، میں نے دیکھا اس میں آگ جل رہی ہے اور آگ کے علاوہ بڑے تیز ہیں، اس میں مرد اور عورتیں مبتلائے عذاب ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، انہیں آگ اوپر اٹھاتی ہے تو وہ اوپر آ جاتے ہیں، پھر آگ نیچے جاتی ہے تو وہ آگ کے اندر دھنس جاتے ہیں، اور وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ بدکار لوگ ہیں، مجھے ان کا عذاب دکھایا گیا۔ اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا رسول اللہ کون سے 3 لوگ؟ ہمیں ایک امید ہے کہ ہم گناہگار ہیں لیکن اللہ نظر رحمت فرمائے گا، ہمیں پاک فرما دے گا۔ تو اگر حضور فرمائیں یہ عمل نہ کرنا، اگر یہ عمل کرو گے تو اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ فرمایا بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر، یعنی زنا، جھوٹ اور تکبر ہر حال ہی میں برے ہیں، لیکن اگر بوڑھا شخص زنا کرے وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، بادشاہ جھوٹ بولے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا، اور فقیر تکبر کرے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔
فرمایا یہ بے حیائی ہے اور برائی کا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اس کی منزل نقصان ہے، اس کی منزل پلیدی۔ ایک پلیدی وہ ہوتی ہے جو کپڑے کو لگتی ہے، ایک پلیدی وہ ہوتی ہے جو دل کو لگتی ہے۔ مرید مرشدوں کے پاس گیا کہ فلاں ہستی کی زیارت نہیں ہو رہی، دعا کریں مجھے فلاں ہستی کی زیارت ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا، چونکہ وہ نظر والے تھے۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا وہ ہستی پاک ہیں، میں گندگی کے ڈھیر پہ انہیں نہیں بلا سکتا، میں گندگی کے ڈھیر پہ انہیں نہیں دعوت دوں گا۔ باروں بھاری بوکر چھڑ دے سٹ اندر دا کوڑا۔ ایک پلیدی وہ ہے جو دل کو ناپاک کر دیتی ہے، اور یہ بے حیائی وہی چیز ہے جو باطن کو پلید کر دیتی۔ آنکھیں، کان، زبان، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے ذریعہ بنتی ہیں۔ قرآن پاک کا حسن کلام دیکھیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس میں زیادہ شدت ہے، یعنی وہ اسباب ہی نہ اختیار کرو جو تمہیں گناہ تک لے جائیں۔ ایک ہے صرف گناہ سے بچنا، ایک ہے ان اسباب سے بچنا جو گناہ تک لے جائیں۔ تو یہاں حکم میں شدت زیادہ ہے، وہاں پیر ہی نہ رکھو جہاں سے پھسلنے کا خطرہ ہے۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری نے فرمایا ہے اے دنیا تلکن ویڑائے، تھم تھم کے ڈرو اندھیرا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل اس میں احتیاط نہیں کی جاتی، بالخصوص موبائل میں جو سوشل میڈیا آ گیا اس کی وجہ سے یہ جو تقربو کا حکم ہے اس کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ اسے کہتے ہیں شریعت میں سد ذرائع، یعنی وہ اس راستے پر چلنے سے ہی روک دینا جس راستے پر چلنے سے بندہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ فرمایا اس درخت کا پھل نہ کھانا یا قریب نہ جانا؟ بھی قریب جاؤ گے تو پھل کھاؤ گے نا، تو قریب ہی نہ جانا۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ پھل نہ کھانا یہ نہیں فرمایا، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس کے قریب ہی نہ جانا۔ تو اس میں بلاغت زیادہ تھی، سد ذرائع کے طور پر قریب ہی نہ جانا۔ پھل کھانا تو بات کی بات ہے، قریب جاؤ گے تو پھل کھاؤ گے، لہذا قریب ہی نہ جانا، یہ سد ذرائع کے طور پہ۔ ہمارے ہاں آج کل جب تک ہم اس بات کو، اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہ میرے اوپر اثر نہیں ڈالے گا، نحوست نہیں ڈالے گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں تجھے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تو گناہ بھی کرے اور نحوست سے بھی بچے، گناہ بھی کرے اور نحوست سے بھی بچے۔ تو میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، اپنی اولادوں کی فکر کریں، بلکہ خود اپنی فکر کریں، موبائل کو کم سے کم استعمال کریں اور غافل لوگوں کے ساتھ کم سے کم میل جول رکھیں۔ وہ ذرائع جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس عورت نے یہ جو بیان دیا ہے کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، اس نے صراحتاً اسلام کے خلاف بیان دیا ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف بیان دیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس نے زنا کو عام کرنے کی دعوت دی ہے کہ ٹھیک ہے تم صرف ریلیشن شپ سے ہی، پارٹنرشپ سے ہی آپس میں اکٹھے رہو۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہی راستہ ہے جو دجال کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے۔ ماں اتنی پاکیزہ کردار کی ہو کہ اس کا رشتہ دیتے ہوئے باپ کہے میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے،
کیا اس سے نکاح کرو گے؟ تو داماد یہ کہے ہاں مجھے قبول ہے، چونکہ میں نے ایک سیب اجازت کے بغیر کھایا ہے تو میں نے وہ معاف کروانا ہے۔ نکاح ہو گیا تو پھر اولاد غوث اعظم پیدا ہوئی ہے، پھر اولاد شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم۔ ماں 15 پارے روز صبح پڑھتی ہے تو بیٹا پھر قطب الدین بختیار کاکی بن رہا ہے۔ ماں عفت و پاک دامنی کا مجسمہ ہے، جو فرماتی ہیں عورت کی پاکیزگی پردہ اس میں ہے کہ نہ اسے کوئی دیکھے نہ وہ کسی کو دیکھے، تو پھر اس ماں کے گود میں بیٹھا شہیدوں کا سردار امام حسین پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم المرتبت ماؤں کا صدقہ ہمارے گھروں کی خیر فرمائے اور ہمیں دجال کے فتنے سے، دجالیت کے فتنے سے نجات عطا فرمائے۔ میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جن میں لیس منا کے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں تو فرمایا جس نے ناجائز قبضہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا جس نے جادو کیا یا کروایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور تیسری حدیث جو نکاح کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پورا ذخیرہ احادیث ہے، میں نے ان میں سے صرف 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالی ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو حضور کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ہر اس کا